دیا تھا جو نبی نے وہ انعام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ دیا تھا جو نبی نے وہ انعام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ نیزے پہ کہہ رہا تھا یہ سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ نیزے پہ کہہ رہا تھا یہ سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ اور ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی محمد علیہ رحمت و رضوان عشق و محبت میں آ کر فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر کوئی انسان آپ سے پوچھے کیا اگر حسین واقعی میں زندہ ہے تو آخر ہمیں ملتے کیوں نہیں ہے، آخر ہم ملتے کیوں نہیں ہے، تو آپ یوں کہیے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، مگر آپ کے پاس اتنی عقل و شعور نہیں ہے کہ اس کی زندگی کو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے قوم کے دیالو مسلمانوں، کربلا ایک ایسی جنگ ہے، کربلا صرف شہادت کی جنگ نہیں ہے بلکہ کربلا ایک ایسی جنگ ہے جو ہر انسان کو کربلا پڑھنا چاہیے۔ باپ ہو اسے بھی کربلا پڑھنا چاہیے، بیٹا ہو اسے بھی کربلا پڑھنا چاہیے، ماں ہو اسے بھی کربلا پڑھنا چاہیے، بیٹی ہو اسے بھی کربلا سننا چاہیے، بہن ہو اسے بھی کربلا سننا چاہیے، چچا ہو اسے بھی کربلا سننا چاہیے، بھتیجا ہو اسے بھی کربلا سننا چاہیے، نمازی ہو اسے بھی کربلا سننا چاہیے، امام ہو اسے بھی کربلا سننا چاہیے، مقتدی ہو اسے بھی کربلا سننا چاہیے، پیر ہو اسے بھی کربلا سننا چاہیے، مرید ہو اسے بھی کربلا سننا چاہیے۔ اور کہیں تک محدود نہیں بلکہ ظالم کو بھی کربلا سننا چاہیے، مظلوم کو بھی کربلا سننا چاہیے۔ آپ کہیں گے اے فیاض رضی آخر کیا بات ہے کہ کربلا آپ سب کو سنانا چاہتے ہیں، کربلا آپ سب کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو سنو جب ایک باپ کربلا سنے گا تو امام حسین کی طرح، امام حسین کی طرح اللہ کے دین کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے بیٹے کو شریعت کے لیے لٹانے کا جذبہ اور ہنر سیکھ جائے گا۔ ایک بیٹا جب کربلا سنے گا تو باپ کی محبت میں جان دینے کا حوصلہ سیکھ جائے گا۔ ایک ماں جب کربلا سنے گی تو شوہر بانوں کی طرح اپنے شوہر کی محبت میں اپنے بیٹے کو لٹانے کے لیے ہنر سیکھ جائے گی۔ جب ایک بیٹی کربلا سنے
گی تو حضرت سکینہ کی طرح اپنے دونوں بیٹے کو اپنے بھائی کی محبت میں لٹانے کا جذبہ سیکھ جائے گی. سنو یہیں تک محدود نہیں بلکہ جب ایک امام کربلا سنے گا تو مسجد سے نکل کر تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھانے کا جذبہ سیکھ جائے گا. جب ایک مختلف کربلا سنے گا تو امام کی محبت میں بھی اپنی جان کو نچھاور کرنے کا ہنر سیکھ جائے گا. ایک پیر کربلا سنے گا تو خانقاہوں سے نکل کر دین کے بچانے کا ہنر سیکھ جائے گا. جب ایک مرید کربلا سنے گا تو پیر کی محبت میں بھی اپنے جان کو قربان کرنے کا ہنر سیکھ جائے گا. سنو جب ایک حافظ کربلا سنے گا تو نیزے کے سائے میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا ہنر سیکھے گا. یزیدیوں کو ہاتھ دیکھ کر ظلم سے توبہ کر لے گا. اور جب ایک مظلوم کربلا سیکھے گا تو یزیدیوں جیسے ناپاک لوگوں سے لڑنے کا حوصلہ سیکھ جائے گا. لے کر گیا ہے کربلا صرف شہادت کا منصب نہیں بلکہ کربلا میں امام علی مقام نے ہمیں حوصلہ بھی دیا ہے, ہمیں صبر کا مقام بھی دیا ہے, ہمیں شہادت کا وہ جام بھی دیا ہے. امام علی مقام ہمارے جہاں پہ صبر کیا ہے وہاں پہ ہمت اور جرأت بھی دیا ہے. آپ خود سوچیں کہاں 72 اور کہاں 22,000 کے لشکر ہو وہاں امام علی مقام اگر سوچتے کہ کہاں 22,000 اور کہاں ہم 72 تو ان کا لڑکھڑا جاتے ہیں. مگر حسینی اسے کہتے ہیں, حسینی اسے کہتے ہیں جہاں پہ اگر دین کے لیے جس نے قدم کو بڑھا لیا تو پھر موت سے لڑکھڑاتا نہیں ہے, یعنی اسے مار ڈالتا ہے یا شہادت کا جام بھی ہے. پتا چلا کربلا جہاں ہمیں سبق دے دیا ہے وہاں ہمیں ہر طرح کا نسخہ بھی بتا کے چلے ہیں. آئیے آخر آپ سوچئے آخر کربلا یہ کیوں واقع ہوا ہے, آخر ہونے کی وجہ کیا ہے, آخر بات کیا ہے, تو سنیے. حضرت امیر معاویہ جب حارمی امیر معاویہ جب خلافت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو امیر معاویہ ایک صحابی رسول تھے, مگر جو ہی ان کے انتقال کے بعد, جو ہی ان کے وصال کے بعد جب ان کا بیٹا تخت نشین پہ بیٹھا ہے امام علی مقام جان رہے تھے کہ امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہے, مگر ان کا بیٹا یزید یہ صحابی رسول کے بیٹا تو ضرور ہے مگر یہ شریعت کے خلاف اپنا کام کرتا ہے, شریعت کے خلاف اپنا قانون چلاتا ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, شراب کا عادی ہے, یعنی شریعت کے خلاف اپنا قانون بنا چلاتا ہے. جو ہی حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر میرا حکومت اگر چلے گا مگر اس میں چلانے کے لیے حضرت امام حسین کو اگر میں بیعت کر لوں گا تو ہر انسان میرا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. یعنی یہاں معاملہ آ گیا. اب مدینے کی سرزمین ہے, آپ سوال کر کے چلیے, مختصر سے وقت ہے. حضرت یزید جیسے تخت نشین ہوا آپ نے اپنے لشکروں کے ساتھ اپنے چیلوں کے ساتھ امام علی مقام کے برگاہ میں بھیجا. امام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے, مگر امام علی مقام جان رہے تھے یزید ایک ناپاک ہے, یزید ایک شرابی ہے, یزید ایک دیوانی ہے, یزید ایک شریعت کے خلاف اپنا قانون ہے, مگر امام کا ہاتھ پاک ہے, یزید کا ہاتھ ناپاک ہے. امام کبھی اپنا پاک ہاتھ کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہے, ورنہ نانا کی شریعت کو تبدیل کر دے گا, ایک تبدیل میں بدل دے گا. اب امام علی مقام سب میں سنتے چلیے. یزید نے کہا اے امام علی مقام اگر آپ اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں نہیں دیں گے, یعنی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو پھر آپ شہید یعنی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. امام علی مقام نے سوچا اگر میں اس مقام کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں, اگر یہاں پہ جنگ ہوتا ہے تو مدینہ خون سے لبریز ہو سکتا ہے, اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے دادا جان کا مقدس گھر خون سے لبریز ہو جائے. امام علی مقام نے اپنے تمام چند صحابہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور حضرت عباس نے کہا بھائی عباس یہ نام کو آپ نے درج کر دیا, ان لوگوں سے کہیے اب مدینہ کو چھوڑ کے جانا ہے, مدینہ کو چھوڑ کے جانا ہے. نانا جان کی شریعت کی بات آ گئی ہے, اگر ہم مدینہ میں رہیں گے تو خود ریسی ہو سکتا ہے, اس لیے مدینہ کو آخری الوداع کرنا
کرنا جانا ہے. اب امام علی مقام ہے اپنے چند لوگوں کے ساتھ, اپنے چند احباب کے ساتھ, اور مصطفیٰ جان رحمت کے مزار مقدس کے پاس پہنچتے ہیں, اپنے نانا جان کے پاس پہنچتے ہیں اور نانا جان سے فریاد کر لیتے ہیں, اے نانا جان آپ کا ولی حسین آیا ہے, اب حسین آپ کے مقدس گھر سے جدا ہونے والا ہے, مدینہ کو چھوڑ کر جانے والا ہے, مدینہ کو الوداع کہنے والا ہے, آخری سلام محبت کو قبول کر لیجیے. اے نانا جان آپ کا ولی حسین ہے جو آپ نے خطبہ کو چھوڑ کر اپنے حسین کو سینے سے لگا لیے تھے. اے نانا جان آپ کا ولی حسین آیا ہے جس کو گھوڑے پہ بیٹھا کر گھوڑے کی سواری دیا کرتے تھے. اے نانا جان حسین کی آخری سلام محبت قربان کر لیجیے. اے نانا جان آپ کا ولی حسین ہے جسے آپ سنا بھی کرتے تھے, جسے آپ چما بھی کرتے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ اپنے نواسے کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں, آخر ماجرا کیا ہے؟ دنیا کا قانون یہ ہے, دنیا کا یہ قانون ہے جب کوئی نانا اپنے نواسا سے محبت کرتا ہے تو اسے پیار سے چومتا ہے, پیار سے محبت سے کرتا ہے, مگر سونگتا نہیں ہے. آپ اپنے نواسے کو محبت سے سنتے بھی ہیں, اسے سنتے بھی ہیں. بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مصطفیٰ جانے نے عرض کیا اے میرے پیارے صحابہ سنو, جب مجھے حسین سے محبت کرنا ہوتا ہے تو میں اسے چھو لیتا ہوں, اور اگر حسین کو سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں جنتی کو پھول عطا کر دیا ہے جو حسن حسین ہے, جب مجھے جنت کی خوشبو سونے کا دل کرتا ہے اپنے نواسے کو سونگ لیا کرتا ہوں, اپنے نواسے کو سونگ لیا کرتا ہوں. ایسے کے قوم کے دیالو مسلمانوں, آپ مجھے یہ بتاؤ پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے, پھول کی حالت کیا ہوتی ہے, پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی پھول صبح میں کھلتا ہے تو شام میں مرجھا جاتا ہے, شام میں کھلتا ہے تو صبح میں مرجھا جاتا ہے. سیدپور کے زمین میں پھول کھلے شام کو مرجھا جائے گا, اور دنیا کے کئی خطے میں کہیں بھی پھول کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا, شام کو کھلے گا صبح کو مرجھا جائے گا. مگر یہ پھول وہ پھول نہیں ہے بلکہ یہ وہ پھول ہے جو کربلا کا میدان ہوگا, کربلا کی سرزمین ہوگا, تین دن کے پھولے تین دن کے بھوکے پیاسے ہوگا تب بھی مرجھائے گا نہیں, بلکہ کربلا کی سرزمین سے یہی آواز آئے گی کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا کے لیے قسمت پہ لاکھوں سلام, کربلا کے لیے قسمت پہ لاکھوں سلام. اے نانا جان آپ کا حسین آیا ہے, آخری سلام محبت کرنے آیا ہے, آپ کا حسین آپ سے جدا ہونے والا ہے. اے نانا جان آج کے بعد آپ کے پاس اپنے بھی آئیں گے, بیگانے بھی آئیں گے, پرائے بھی آئیں گے, مگر آپ کا حسین آج سے بعد آپ کے پاس نہیں آئے گا. آخری سلام محبت پیش کرنے کے بعد ماں فاطمہ الزہرا کی مقدس مقدسان پاک پہ جاتے ہیں, اور جانے کے بعد کرتے ہیں امی جان آپ کا بیٹا حسین آیا ہے, آخری سلام محبت کرنے آیا ہے. آج کے بعد حسین آپ کے مزار پر نہیں آئے گا, آپ کے پاس نہیں آئے گا. آخری سلام محبت قبول کر لیجئے. امی جان آپ کا ولی حسین ہے جسے رونا تک آپ کو گوارا نہیں تھا, جسے رونا تک آپ کا گوارا نہیں تھا. اللہ اکبر, وہ فاطمہ الزہرا ہے جو حسین کو رونا تک گوارا نہیں کرتے تھے. مگر یاد کرو وہ کربلا کی سرزمین ہوگا جہاں پہ یزیدیوں نے آپ کے 70 میں سے اپنے لوگوں کے ساتھ مدینہ کو چھوڑ کر جو ہی کربلا پہنچتے, مدینہ کو چھوڑ کر جو ہی مکہ پہنچتے ہیں. ایک صحیح مکہ پہنچنا تھا, کوفیوں سے پتا چلتا ہے حسین مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں. کوفیوں نے آپ کو خطوط لکھا, اے امام علی مقام آپ یہاں آ جائیے, میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکا ہوں, اگر آپ یہاں آئیں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا, اگر آپ نہیں آئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے آپ کے نانا جہاں سے کہہ دوں گا آپ کا حسین میں نے بلایا تھا آیا نہیں تھا. تاریخ کے وراء یہودیوں نے 70 خطوط لکھے, مگر آپ کے جانے کے لیے آپ کے رفقا نے کہا, آپ کے ساتھیوں نے کہا اے امام کوفی والے دھوکہ باز ہے, دغا باز ہے, آپ وہاں نہ جائیں, آپ کو دھوکہ دیں گے. اس طرح ہونے کے بعد ایک مشورہ ہوا کہ ٹھیک ہے اسے دیکھنے کے لیے جانچنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا, مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. وہ الگ تاریخ ہے, وہاں پہ جو ہی مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں ایک ہی
دن میں تقریباً دھیرے دھیرے 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر امام علی مقام کے لیے بیعت ہو گئے۔ آج اس محبت کو دیکھ کر امام مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھ دیا، امام حسین بھائی آپ جلدی آ جائیے، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ سے محبت کرنے والے بہت ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے بے قید و بے قرار ہے۔ ادھر آپ نے خطوط لکھ دیا ہے، امام علی مقام کے پاس خطوط پہنچا ہے، اب امام علی مقام اب چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ مکے سے رخصت ہو رہے ہیں، جو ہی مکے سے رخصت ہوتے ہیں ادھر مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد آپ نے پوری ابن ریحا کو 1000 کے لشکر سے امام علی مقام کے لیے بھیج دیا، امام علی مقام کو گرفت کر کے میرے برگاہ میں لے جاؤ۔ جیسے امام علی مقام اپنے رفتہ کو لے کر ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ پوری ابن ریحا آپ کے پاس آتے ہیں اور پوری ابن ریحا کہا امام علی مقام آپ میرے ساتھ یزید کے دربار میں چلیے۔ امام حسین نے کہا سنو، اگر یزید کے حامی میں بیعت کرنا ہوتا تو میں مدینہ کو چھوڑ کر کیوں آتا، میں مدینہ کو چھوڑ کر کیوں آتا۔ امام علی مقام نے ایک الگ پڑاؤ ڈال دیا، پوری ابن ریحا نے اپنے لشکروں کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا، نماز ظہر کا وقت ہوا ہے، حضرت علی اکبر اذان دیے ہیں، امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اے پوری ابن ریحا تم الگ نماز ادا کرو گے یا میرے ساتھ نماز ادا فرماؤ گے۔ پوری ابن ریحا نے کہا میں آیا ضرور لشکر یزیدی کے پاس سے آیا ہوں، میں مگر میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، آپ امام ہیں، آپ امامت فرمائیے اور ہم سب آپ کے پیچھے نمازیں ادا کریں گے، نمازیں ادا کریں گے۔ پوری ابن ریحا امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اب جیسے خیمے میں پہنچا ہے یزیدیوں کے پاس پانی نہیں ہے، یزیدیوں کے پاس پیاس سے لشکریں تڑپ رہے ہیں، ان کے ہونٹ سوکھتے جا رہے ہیں، ان کے سوال لڑکھڑاتے جا رہے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا پوری ابن ریحا لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اگر پانی نہ ملا تو ایک ایک کر کے سب یزیدی کی قطار پر جائیں گے، سب یزیدی مر جائیں گے۔ پوری ابن ریحا نے کہا اچھا معلوم کرو یہاں علاقے میں کہاں پانی ہے۔ یزیدیوں نے کہا کہیں پانی نہیں ہے بلکہ ایک ہی خیمہ ہے، وہ خیمہ حسین ابن علی کا خیمہ ہے، اسی خیمہ میں پانی ہے۔ پوری ابن ریحا نے کہا سنو، اگر حسین ابن علی کے پاس پانی ہے تو پھر کوئی یزیدی پیاسا نہیں مر سکتا ہے، کوئی یزیدی پیاسا مر نہیں سکتا ہے۔ یزیدیوں نے کہا پوری ابن ریحا کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہے، ہم ان سے جنگ کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیں پانی کیوں پلائیں گے۔ پوری ابن ریحا نے کہا سنو، تم نے اب تک یزیدیوں کا کردار دیکھا ہے مگر حسین ابن علی وہ ہے جب کوئی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے پیاسا یا بھوکا تو ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں آ سکتا ہے۔ اب یزیدیوں کے چند لوگ امام علی مقام کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد امام نے پوچھا اے یزیدیوں کس لیے آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ یزیدیوں نے کہا اے امام علی مقام ہم لوگ پیاسے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اب جان نکلنے والی ہے، اگر پانی ہو تو پانی پلا دیا جائے۔ امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے، کیا صرف تم ہی پیاسے ہو، تمہارا ساتھی بھی پیاسا ہے؟ ہاں امام ہمارا ساتھی بھی پیاسا ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ انہیں بھی بلا کر لے آؤ۔ یزیدی نکلے ہیں، جو ہی قدم بڑھائے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا امام ایسے ہے جو ہمارے دشمن ہے مگر دشمن ہونے کے باوجود بھی ہمیں پانی پلا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اے یزیدیو سنو، تم لوگ بھی پیاسے ہو، تمہارے ساتھ جانور بھی ہیں وہ بھی پیاسے ہوں گے۔ ہاں امام وہ بھی پیاسے ہیں، جاؤ انہیں بھی لے کر آؤ اور اپنے ساتھ کچھ برتن بھی لے لینا کیونکہ یہ رات پرخطر ہے، یہاں پہ پیاس کی شدت ضرور ہوگی۔ اب یزیدی چلے ہیں، اپنے خیمے میں پہنچے ہیں، اپنے دوستوں سے کہے چلو امام ہمیں پانی پلانے کے لیے بلا رہے ہیں، اپنے جانور کو بھی لے لیے ہیں، ہاتھ میں برتن بھی لے لیے ہیں۔ امام علی مقام کے خیمے پہنچتے ہیں، امام علی مقام یزیدیوں کو پانی پلا کے جا رہے ہیں اور پوچھتے جا رہے ہیں اور پی لو اور پی لو، تم پیاسا تو نہیں ہے، کوئی اور پیاسا تو نہیں ہے، کیا تم نے پانی سبھی لوگ پی لیے؟ ہاں امام ہم نے پی لیا۔ تمہارے جانور بھی پی لیے؟ ہاں امام جانور بھی پی لیے۔ اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا،
ہاں امام ہم نے پڑھ لیا، کہا ٹھیک ہے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ پانی پلانے کے بعد امام علی مقام کے ساتھیوں نے پوچھا، اے امام علی مقام، آپ کو پتا ہے آپ جسے پانی پلا رہے تھے یہ آپ کے دشمن ہے، کیا کربلا کی سرزمین پر آپ کو پانی دیں گے؟ امام علی مقام نے کہا مجھے پتا ہے یہ ہمیں پانی نہیں دیں گے، کیا آپ کے بچے کو پانی دیں گے؟ نہیں، میرے بچے کو بھی پانی نہیں دیں گے، میرے دوستوں کو بھی پانی نہیں دیں گے، میرے عورتوں کو بھی پانی نہیں دیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا، آپ کے رفقا نے کہا، پھر آپ اپنے دشمن کو پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ آخر انہیں پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا سنو اے میرے رفقا، اے میرے دوستوں سنو، جب کربلا کی تاریخ لکھنے کے لیے جب کوئی مؤرخ قلم اٹھائے تو لکھنے پر مجبور ہو جائے دشمنوں کو کربلا میں بلا کر پانی بند کرنا، یہ کردار یزید میں ہے، اور دشمنوں کو اپنے خیمے میں بلا کر پانی پلانا یہ حسین ابن علی کا کردار ہے، یہ حسین ابن علی کا کردار ہے۔ اے میرے قوم کے دیالو مسلمانوں، آپ حسینی ہو، حسین سے محبت کرنے والے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا تو یہ معلوم ہوتا ہے ہمارا پیٹ بھر جائے، ہمارا پڑوسی بھوکا رہے، ہم خود پیے ہمارا پڑوسی بھوکا رہے، ہم کھا کر شیراب ہو جائے مگر ہمارا پڑوسی کھائے یا نہ کھائے وہ کسی طرح اپنی زندگی کو گزارے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہمارا اچھا مقام ہو، ہمارا کردار اچھا ہو، ہم امیر ہو جائے، ہمیں لوگوں سے پتہ نہیں ہے۔ آپ خدا مت مانیے گا، ایک عالم کسی قوم کا دشمن نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوگا ایک ڈاکٹر کسی مریض کا دشمن نہیں ہوتا ہے بلکہ مرض کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک قوم کا عالم، ایک قوم کا خبیر، ایک قوم کا امام کسی قوم کا خلاف اپنے مختلف ہے یا اپنے قوم کا دشمن نہیں ہوتا ہے بلکہ قوم میں پھیلے ہوئے برائی کا دشمن ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے قوم میں جو برائیاں ہیں اسے دور کر دیا جائے، ہمارے قوم میں جو برائیاں پھیل رہے ہیں اسے ختم کر دیا جائے، مگر ماحول تو یہ ہے کہ جب کوئی عالم یا کوئی امام حق بات ہوتا ہے تو لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں امام صاحب کا تو کہنا یہی ہے، ہمارا جو کام ہے وہ کریں گے۔ مگر اے میرے قوم کے دیانو مسلمانوں، یہ آخری پیغام سنتے جاؤ، کبھی اپنے دل میں یہ مت سوچنا کہ امام ہمیں کیا بتا رہے ہیں، قوم کا خطیب ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ یہ مت سوچنا عالم کی بات سوچ کر عمل مت کرنا، بلکہ یہ سوچنا جو ہمارا امام بتا رہا ہے، قوم کا خطیب بتا رہا ہے، یہ اپنا بات نہیں بتا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قوانین بتا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قول بتا رہا ہے۔ جس دن آپ نے اس مزاج کو اپنے اندر داخل کر لیا یقیناً آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی میں ایک نکھار آئے گا اور آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد جنت کا حقدار بھی ہوں گے۔ اشارہ مل چکا ہے، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، زندگی رہے تو پھر ملیں گے۔